بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، روس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اس جدید میزائل کی کاپی تیار کر لی ہے جو اس نے شام میں مار گرایا تھا۔ آئندہ کسی بھی وقت میں ایران اسرائیل کو اس کے اپنے ہی میزائل سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے شام کی سرحد کے قریب حزب اللہ کے کمانڈر کی گاڑی پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ اسی طرح اسلامی جہاد نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کی آڑ میں اسرائیل القدس کی تاریخ بدل رہا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور بینی گینٹس مخلوط حکومت کی تشکیل پر متفق ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے اسرائیل میں نئی اتحادی حکومت کے قیام کو خطے کے امن کے لیے بڑی تباہی قرار دیا ہے۔ روس نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنے منصوبے کے مطابق غرب اردن کے بعض حصوں کو ضم کیا تو اس سے ایک آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو نقصان پہنچے گا۔ اور ناظرین اکرام، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 177 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں 13,713 کیسز کی تصدیق کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اس میزائل کی کاپی تیار کر لی ہے جو اس نے شام میں مار گرایا تھا۔ روس کی ہوا بازی سے متعلق ایک چینل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نیوز چینل نے ایران کے نئے اینٹی ٹینک میزائل کے تجربے کی ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے۔ روسی ہوا بازی کے چینل کے مطابق ایران کا نیا میزائل اسرائیل کے ان میزائلوں جیسا لگتا ہے جو شام پر حملے کے وقت روس کے الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے سرنگوں کر دیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے سرنگوں ہونے والے میزائل کو ایران کی خفیہ ایجنسی شام سے نکال کر لے گئی اور اس پر تحقیقات کی گئیں اور پھر اس کی کاپی تیار کر لی گئی ہے۔ اس نیوز چینل نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں اسرائیل کی اسپائک میزائل کی ایرانی کاپی ہدف کو پوری دقت سے نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس چینل نے ایک ماہر کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران مستقبل قریب میں تل ابیب کے خلاف اسی کے میزائل کو استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ ایرانی حکام نے بارہا کہا ہے کہ ان کا میزائل پروگرام دفاعی ہے، لیکن ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح شام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہودی حکومت نے شام کی سرحد کے قریب حزب اللہ کے کمانڈر کی گاڑی پر حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قدس کے غاصب اور ظالم یہودی حکومت کے ڈرون طیارے نے لبنان اور شام کی سرحد کے قریب واقع علاقے جدیدہ یابوس میں حزب اللہ کے کمانڈر عماد الکریمی کی گاڑی پر حملہ کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یہودی حکومت حزب اللہ کے کمانڈر کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا چاہتی تھی، جس میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل یہودی حکومت کے حملے میں حزب اللہ کے کمانڈر محمد علی یونس شہید ہو گئے تھے۔ ناظرین اکرام، اسلامی جہاد نے خبردار کیا ہے کہ فلسطین سے عالمی توجہ ہٹنے اور کرونا کی آڑ میں اسرائیل القدس کا تاریخی تشخص تبدیل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اسلامی جہاد کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت عالمی برادری کی توجہ کرونا وبا پر مرکوز ہے اور اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیت المقدس میں اپنے توسیع پسندانہ اقدامات اور مذموم عزائم کو اسرائیل فروغ دے رہا ہے۔ اسلامی جہاد کے سیاسی شعبے کے رکن محمد الہندی نے ایک بیان میں کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دشمن حالیہ عالمی صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھا کر القدس کے تاریخی اسلامی سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد اقصی اسرائیل کا ایک خاص ہدف ہے اور کرونا کی آڑ میں اسرائیل مسجد اقصی پر اپنا سٹیٹس مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ملک میں طویل عرصے سے جاری سیاسی کشیدگی اور عدم استحکام کو ختم کرتے ہوئے اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف بینی گینٹس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کا اہم عہدہ حاصل کر لیا ہے۔
نیتن یاہو دسمبر 2018 سے نگران وزیر اعظم کی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور اسرائیلی قوانین کے مطابق جب تک منتخب وزیر اعظم عہدہ نہیں سنبھالتا تب تک سابق وزیر اعظم ہی وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے۔ نیتن یاہو کی منتخب وزیر اعظم کی مدت دسمبر 2018 میں ختم ہو گئی تھی اور اسرائیل میں اپریل 2019 میں انتخابات بھی کرائے گئے تھے، مگر انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت نے واضح اکثریت حاصل نہیں کی تھی۔ بعد ازاں سیاسی جماعتوں کی جانب سے اتحادی حکومت بنائے جانے پر اتفاق نہ کیے جانے کے بعد ستمبر 2019 میں ایک ہی سال میں 2 بار انتخابات کرائے گئے، مگر ان انتخابات میں بھی کسی جماعت نے واضح اکثریت حاصل نہ کی تو ملک میں تیسری بار انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا اور پھر مارچ 2020 میں 1.5 سال کے دوران اسرائیل میں تیسری بار انتخابات کرائے گئے، مگر اس بار بھی کسی بھی سیاسی جماعت نے واضح اکثریت حاصل نہ کی اور پھر کرونا کی وبا آنے کی وجہ سے منتخب حکومت بنانے کا عمل تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اسرائیلی صدر نے ابتدائی طور پر مارچ میں نیتن یاہو کو حکومت بنانے کی پیشکش کی تھی، مگر وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اتحاد کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، جس کے بعد اسرائیلی صدر نے انتخابات میں دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت بلیو اینڈ وائٹ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ ناظرین اکرام، مارچ 2020 میں ہونے والے انتخابات میں نیتن یاہو کی جماعت لیکوڈ اور بینی گینٹس کی جماعت بلیو اینڈ وائٹ نے ایک جتنی نشستیں حاصل کی تھیں، مگر دونوں جماعتیں کسی تیسری سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنانے میں ناکام ہو گئی تھیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے 1 ماہ سے زائد وقت میں حکومت نہ بنائے جانے کے بعد اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اسرائیل میں چوتھی بار انتخابات کرائے جائیں گے، مگر صدر کی جانب سے چوتھی بار انتخابات کے اعلان سے قبل ہی سب سے بڑے سیاسی حریفوں یعنی نیتن یاہو اور بینی گینٹس نے اتحاد کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ماضی میں بینی گینٹس واضح طور پر کسی بھی قیمت پر نیتن یاہو کے ساتھ معاہدہ نہ کرنے کا اعلان کر چکے تھے، مگر اب انہوں نے اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کے ساتھ سمجھوتا کر کے انہیں وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نیتن یاہو اور بینی گینٹس نے 20 اپریل کو تصدیق کی کہ ان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے میڈیا کو جاری معاہدے کے مندرجات میں بتایا گیا ہے کہ سمجھوتے کے تحت پہلے 18 ماہ تک نیتن یاہو وزیر اعظم رہیں گے، جس کے بعد دوسری مدت کے لیے بینی گینٹس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ معاہدے کے تحت بینی گینٹس وزیر اعظم نہ بننے تک ملک کے وزیر دفاع کی خدمات سر انجام دیں گے، جبکہ ان کی سیاسی جماعت کو اہم ترین یعنی دفاع، خارجہ، داخلہ، کمیونیکیشن، تعلیم اور ثقافت جیسی وزارتیں بھی سونپی جائیں گی۔ ناظرین اکرام، معاہدے کے مطابق اگر آئندہ 18 ماہ سے قبل نیتن یاہو اپنی مرضی سے وزارت عظمیٰ چھوڑیں گے تو بینی گینٹس وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جبکہ نیتن یاہو دوسری مدت میں نائب وزیر اعظم کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ دونوں سیاسی جماعتوں میں معاہدہ طے پا جانے کے بعد اب جلد ہی اسرائیلی کابینہ کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق معاہدے کے تحت اسرائیلی کابینہ میں 36 وزیر رکھے جائیں گے، جبکہ 16 ڈپٹی وزیر بھی ہوں گے۔ علاوہ ازیں معاہدے میں اس بات کا بھی اندیا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تیسری سیاسی جماعت بھی اتحادی حکومت کا حصہ بننے کے لیے راضی ہو گئی تو اسے بھی حکومت میں شامل کر لیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیا نے اسرائیل میں نئی اتحادی حکومت کے قیام کو خطے کے امن کے لیے تباہی قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں فلسطینی وزیر اعظم نے اسرائیل میں نیتن یاہو اور بینی گینٹس کے درمیان اتحادی حکومت کے قیام سے متعلق معاہدے کی مذمت کی اور کہا کہ اس حکومت کے قیام کا مقصد 2 ریاستی حل کا خاتمہ اور فلسطینی عوام کے حقوق غصب کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے معاہدے کے تحت نیتن یاہو مزید 18 ماہ تک وزیر اعظم رہیں گے، جس کے بعد ان کے حریف بینی گینٹس وزیر اعظم بنیں گے۔ اس معاہدے کے تحت مغربی کنارے پر اسرائیلی تسلط مضبوط کرنے کے لیے ریفرنڈم بھی کرایا جائے گا، جسے فلسطینی وزیر اعظم نے خطے کے امن کے لیے تباہی قرار دیا ہے۔ ناظرین اکرام، روس نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنے منصوبے کے مطابق غربی اردن کے بعض حصوں کو ضم کیا تو اس سے ایک آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو نقصان پہنچے گا۔ روسی وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان ماریا نے ماسکو میں ایک نیوز کانفرنس میں اس تشویش کا اظہار کیا
کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فروری میں کہا تھا کہ ان کی حکومت نے دریائے اردن کے مغربی کنارے میں واقع ان علاقوں کی نقشوں کی تیاری شروع کر دی ہے جنہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مجوزہ صدی کی ڈیل کے مطابق یہودی ریاست میں ضم کیا جائے گا۔ اس ڈیل پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو اسرائیل کو دوسری چیزوں کے علاوہ وادی اردن پر مکمل خود مختاری حاصل ہو جائے گی، جبکہ اس وقت عملاً اسرائیل کا اس علاقے پر قبضہ اور فوجداری کنٹرول ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ضم کیے جانے والے علاقوں میں یہودی آباد کاروں کی بستیاں اور وادی اردن کا علاقہ شامل ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں غرب اردن پر فوجی قبضہ کیا تھا۔ فلسطینی غرب اردن کے تمام علاقے کو اپنی مستقبل میں قائم ہونے والی ریاست کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے صرف اسی نقشے کو قبول کیا جا سکتا ہے جو 1967 کی جنگ سے قبل کی سرحدوں کے مطابق ہو اور جس کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہو۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ اسرائیل نے غرب اردن کے علاقے پر قبضے کے بعد وہاں یہودی آباد کاروں کو لابسانا شروع کیا تھا۔ اس وقت اس فلسطینی علاقے میں اسرائیلی بستیوں میں آباد کار یہودیوں کی تعداد 4 لاکھ سے متجاوز ہو چکی ہے اور مشرقی القدس میں مزید 2 لاکھ یہودی آباد کار رہ رہے ہیں، جبکہ غرب اردن میں آباد فلسطینیوں کی تعداد 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ناظرین اکرام، فلسطینیوں کے علاوہ بین الاقوامی برادری اور ادارے اسرائیل کے فوجی انتظام میں یہودی بستیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے فریقین میں امن معاہدہ مشکل ہو جائے گا، جبکہ امریکہ اس معاملے میں اسرائیل کا ہم نوا ہے اور وہ ان بستیوں کو غیر قانونی قرار نہیں دیتا، اور حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان بستیوں پر اسرائیل کی عملداری تسلیم کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔